آیت نمبر ہے 83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ تبوک پر یہ دو ٹوک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آئندہ سے کسی منافق کو اپنے ساتھ کسی سفر میں لے کر نہیں جانا۔ اصل میں اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کے کہنے میں، لوگوں کے سمجھنے میں منافقین کو مسلمانوں کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ معاملہ یہی کرتے تھے کہ جیسے یہ مومن اور مسلمانوں ہی کا ایک حصہ ہے۔ پھر قرآن کریم چونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخر تھا تو دو ٹوک حکم دے دیا۔ فَإِن رَّجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ لے جائیں إِلَىٰ طَائِفَةٍ، ان منافقین کی جماعت کے پاس، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، یہ آپ سے اجازت مانگیں گے دوبارہ جنگ کے لیے نکلنے کی۔ فَقُلْ، آپ نے ان کو جواب دے دینا ہے اور آپ نے ان کو صاف کہہ دینا ہے لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی نہیں نکلو گے، وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، اور میرے ساتھ مل کر کسی بھی دشمن سے آئندہ جنگ نہیں کر سکو گے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، اول مرۃ سے مراد غزوہ تبوک ہے، بے شک تم نے پسند کیا پیچھے غزوہ تبوک سے بیٹھنا، فقعدوا، اب پیچھے ہی بیٹھے رہو پیچھے بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگلی آیت جو ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ جو اگلی آیت ہے صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، بھائی جلدی کر لیجئے خلل پڑ رہا ہے درس میں۔ یہ جو اگلی آیت ہے اس کی تفصیل صحیح مسلم میں ہے۔ صحیح مسلم میں اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین، منافقین کا سردار، جب اس کا انتقال ہوا اس کے جنازے کا موقع آیا۔ صورتحال یہ تھی کہ میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا ہے، مکہ میں دشمنی میں سب سے بڑھ کر دو بدبخت ہوئے ہیں اسلام اور حضور علیہ السلام کے، حضور کے چچا ابو لہب اور ابو جہل۔ مدینہ میں جن لوگوں نے سب سے زیادہ دکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ عبداللہ ابن ابی تھا۔ یہ قبیلہ خزرج، انصار کے جو دو زبردست مسلمان قبیلے تھے نا، اوس اور خزرج، یہ خزرج میں سے تھا۔ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے کئی سالوں سے، بلکہ صدی سے لڑتے آ رہے تھے پیچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اوس اور خزرج متحد ہو گئے،
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے اوس اور خزرج میں آپس میں ایک معاہدہ ہوا کہ یار ہم سال ہا سال سے آپس میں لڑتے ہیں، ہم مارتے ہیں، ہم پر ایسا وقت بھی آیا ہے کہ ہم نے اپنے دونوں قبیلوں کے جو نوجوان ہیں وہ جنگ میں مروا دیے، اور پھر ہمیں 15 سال کے لیے 10 سال کے لیے جنگ بندی کرنی پڑی ہے تاکہ جو بچے چھوٹے ہیں وہ جوان ہو جائیں، جنگ کے قابل ہو جائیں، اور ان کو جوان کر کے ہم پھر مروا دیتے ہیں۔ تو ہم کیوں نہیں آپس میں صلح کر لیں؟ ان میں معاہدہ تقریباً طے پا گیا، اور یہ تقریباً متفق ہو گئے عبداللہ ابن ابی کی قیادت پر۔ ہے کس کی قیادت پر؟ عبداللہ ابن ابی کی قیادت پر۔ اور یہاں تک کہ عبداللہ ابن ابی کو متفق علیہ سردار بنانے کے لیے بالکل تیار تھے، تاج بھی بنوا لیا گیا تھا ان کی تاج پوشی کے لیے کہ حج کے دن آ گئے۔ جب حج کے دن آ گئے نا تو مدینہ کے جو لوگ حج پر آئے تو ان کی نظر اور پہنچ اللہ تعالیٰ نے کروا دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ جب یہ اللہ کے نبی سے ملے راتوں کی تنہائیوں میں، مدینہ جا کے بتایا کہ ہم یہودیوں سے جس آخری نبی کا تذکرہ سنتے ہیں نا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، دنیا کی عظیم الشان قیادت ان کے ہاتھ میں ہوگی، مکہ میں ہم ایک ہستی کو اس طرح مل کر آئے ہیں۔ جب یہ بات کہی نا تو مدینہ کے سرداروں کے کان کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی مکہ کی صورتحال کو مزید واضح ہونے دیں، اور عبداللہ ابن ابی کی جو سرداری ہے نا، تاج پوشی ہے، اس پروگرام کو روک دیں۔ اگلے سال پھر حج پر آئے، بڑا وفد آیا مدینہ کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کر بیٹھے تو ان کا اللہ نے سینہ کھول دیا۔ یہ تو سمجھ گئے دنیا کا سب سے بڑا خزانہ ہمارے ہاتھ آ گیا، یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو جب دوسرے سفر پر آئے تو انہوں نے پروگرام کر کے نہیں، عبداللہ ابن ابی کی قیادت ختم، اب اللہ نے ہمیں انسانیت کا سب سے بڑا قائد دے دیا، اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے پھر اللہ نے اسلام کو داخل کر دیا مدینہ منورہ میں، اور اسلام مدینہ منورہ کیا پہنچنا تھا؟ مدینہ حقیقت میں اسلام مدینہ منورہ کے ذریعے پوری انسانیت تک پہنچنا تھا، پوری دنیا میں پہنچنا تھا۔ بس عبداللہ ابن ابی کو بنیادی اللہ کے نبی سے عداوت اور دشمنی یہ تھی کہ میری تاج پوشی ہوتے ہوتے ان کی وجہ سے رہ گئی، میری تاج پوشی ہوتے ہوتے ان کی وجہ سے رہ گئی ہے۔ اور اس بدبخت نے پھر 10 سالوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو بہت دکھ دیے۔ غزوہ بدر، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، اس نے اپنے 300-350 منافقوں کو بالکل میدان میں، صفیں بن گئی ہیں، ایسے موقع میں ایک ساتھی بھی اپنی صف سے نکل جائے نا تو حوصلہ ٹوٹتا ہے۔ صفیں بن گئی ہیں، جنگ بالکل شروع ہونے والی ہے، یہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر نکل گیا۔ بنو قینقاع، بنو نذیر یہودی قبائل نے جو خباستیں کی، ان سب کے پیچھے عبداللہ ابن ابی تھا۔ اور ایک جنگ سے واپسی پر ایسی، میں نے اس کا بھی حوالہ دیا تھا بھی کچھ دن پہلے، جنگ کو اس طرح بھڑکایا اس نے، اللہ کے نبی اور بڑے بڑے صحابہ نے بڑی مشکل سے دوبارہ اس نے ایک قومی نعرہ لگا کے صحابہ اکرام کو لڑوانے کی کوشش کی، تلواریں بھی نکل آئیں، اللہ کے نبی نہ پہنچتے تو صحابہ اکرام میں تلوار چل جاتی، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو اس ساری خباثت عبداللہ ابن ابی کی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایسا موقع بھی آیا، اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہیں، وہ عربوں کا سادہ زمانہ تھا، مدینہ کا جو دیہاتی ماحول تھا، یوں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، عبداللہ ابن ابی اپنے خچر پر یوں گزرا ہے، تیز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزارتا تاکہ اس کا گرد و غبار کس پر جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے اس کو جب گریبان سے پکڑ لیا تو اس نے کہا مجھے پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے نبی یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن سب سے خسیس اور تکلیف دہ حملہ اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تھا جب اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگی، جو شاید کسی بھی نبی پر ایسی سخت آفت نہ آئی ہو جیسی مصیبت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہو۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ محبوب ترین بیوی، محبوب ترین صحابی کی بیٹی، اور جب ان پر تہمت لگی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس لیے جو تہمت کا دورانیہ ہے نا آسمان کے حضرت عائشہ کی برات اترنے کا، یہ 40-42 دن ہے۔ اس 40-42 دن میں بھی دھکے سے عبداللہ ابن ابی نے 2-4 ایسی وارداتیں ڈالی کہ صحابہ کرام میں جھگڑا ہوتے ہوتے بچا۔ قرآن کریم کی پھر جب سورہ نور کی حضرت عائشہ کی جو آیات اتری نا 10-11، وہ حضرت عائشہ کی برات بھی ہیں، عبداللہ ابن ابی کے کافر اور منافق ہونے کی بھی آیتیں۔ انہوں نے صاف کہہ دیا قرآن کریم کی آیات نے کہ یہ شیطانوں کی، یہ خبیثوں کی شرارت ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں اس کی سمجھ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی پاکیزہ ترین ہستی ہیں، اس ہستی کے نکاح میں پاکیزہ ترین عورت ہی آ سکتی ہے، اس ہستی کے نکاح میں ایسی بد کردار عورت بلکہ قرآن نے گفتگو یوں کی جاؤ کب تمہیں کیا ہو گیا، تم نے فی الفور کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ تو سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں ہے، تمہیں سوچنے کی بھی نوبت کیوں پیش آئی، تمہیں سوچنے کی بھی نوبت کیوں پیش آئی۔ یہ عبداللہ ابن ابی۔ اچھا، ایک طرف تو اس کی صورتحال یہ تھی، دوسری طرف صورتحال اللہ کی شان ہے، اللہ کی بات پر کچھ کر نہیں سکتے، اس کی قدرت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ادھر سے سارا دن یہ بدبخت یوں الجھا کے رکھتا، اور اس کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی ایک ہی بیٹی ہے، اور دونوں پکے اور مخلصین صحابی، دونوں پکے اور مخلصین۔ ہاں، اس کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ، اس کا اصل پورا نام عبداللہ بن ابی بن سلول۔ بات لمبی ہو جاتی ہے، میں چھوٹے چھوٹے اجزاء بیان کرنے لگ جاتا ہوں، چلیں میں اور چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ مخلص صحابی ہیں، اور اس کی بیٹی بھی مخلص صحابیہ ہے۔ وہ اتنے مخلص تھے کہ جب سورہ منافقون اتری، جس سفر میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ ذلیل ترین کہا تھا اور اپنے آپ کو باعزت کہا تھا، قرآن نے پھر آ کے بتایا کہ اس نے واقعتاً یہ کلمات کہے ہیں، تو جب اس جنگ سے واپس آئے تو ان کے بیٹے کو اطلاع مل گئی تھی کہ اس سفر میں یہ کچھ کیا ہے، تو اس کے بیٹے نے تلوار سونت لی تھی اپنے باپ پر، اپنے باپ پر۔ اس نے کہا تھا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ مدینہ میں جا کے ذلیل ترین کو میں عزت والا نکال دوں گا، جب تک تو اپنے آپ کو ذلیل نہیں کہے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باعزت نہیں کہے گا، تجھے چھوڑوں گا نہیں، تیرا سر قلم کروں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع ملی کہ عبداللہ ابن ابی کو اس کو بیٹے نے تلوار پر روک رکھا ہے کہ تو دوبارہ یہ کلمہ کہہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ان کے بیٹے تک کہ آپ ان کو چھوڑ دیجئے، اور ان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ آئے، اللہ کے نبی، اگر میرا باپ اس قابل ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو آپ مجھے حکم دیں، میں ہی اس کو قتل کروں، اگر کوئی اور قتل کرے گا تو پھر میرے بیٹے ہونے کی غیرت اٹھ سکتی ہے، میں اس کے مقابلے پر کھڑا ہو سکتا ہوں، اگر میرے باپ کا قتل ہونا ہے اور یہ اسلام کے بارے میں جو خباستیں کرتا ہے اس کے نتیجے میں اگر اسلام کو اس کا قتل منظور ہے تو اللہ کے حبیب آپ مجھے اجازت دیں، میں ہی اپنے باپ کا سر قلم کر کے آپ کی خدمت میں لاتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، نہ میرا ارادہ ہے اور نہ میں نے ایسا کسی کو کہنا ہے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو بنیادی سبب یہ بنا کہ ان کے بیٹے آ گئے۔ ظاہر ہے دیکھو بھائی، انسان ہے، یہ کچھ خون کی ایسی کششیں انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، تو ان کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ اللہ کے حبیب، آپ میرا والد جیسا کیسا تھا، آپ میرے والد کے لیے توبہ استغفار بھی کر دیں اور میرے والد کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھ دیں۔ اور ان کی بیٹی نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، اللہ کے نبی نے ان کی فرمائش کی وجہ سے، کچھ اور اسباب بھی علماء نے لکھے ہیں کہ اس کے کچھ اور احسانات تھے، چونکہ جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ گرفتار ہو کر آئے تھے بدر میں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا قد کاٹ بہت بڑا تھا اور کپڑے پھٹ گئے تھے، کسی اور کا لباس آتا نہیں تھا، تو عبداللہ ابن ابی بھی بڑے قد کاٹ کا تھا۔ عبداللہ ابن ابی، حضرت عباس، حضرت عمر، حضرت حمزہ، یہ لوگ بڑے قد کاٹ کے تھے۔ تو عبداللہ ابن ابی نے اپنا لباس دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے لیے۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے کچھ اور احسان بھی تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے حبیب آپ اس بدبخت کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟
اور اس وقت تک 2 ٹوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہیں کیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کو منع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی اپنی طبعی رکھ رکھو، مہربانی، شفقت، نرمی، دوسروں کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرنا، دوسروں کی رعایت کرنا، یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت تھی۔ آپ علیہ السلام اپنی اسی طبعی شرافت، نرم دلی، رحم دلی کی وجہ سے کہ اس نے ستایا تو مجھے ہے، شاید میں نماز جنازہ پڑھوں اور اس کا کوئی فائدہ ہو جائے، اگر اس کا فائدہ نہ ہی ہو کم سے کم اس کے جو بچے ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، چونکہ اس آیت سے پہلے صریح منع نہیں، اگر صریح منع کر دیتا نا قرآن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو حضرت عمر نے با اصرار منع کیا کہ آپ اس کمینے شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ حضور نے فرمایا میں پڑھاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز جنازہ پڑھا چکے پھر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ آئندہ سے ان میں سے کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے جب یہ مر جائیں، ابدا، کبھی بھی۔ بلکہ اس کو تو چھوڑیے بھائی، ذرا اس آیت کو نا میں اتنا پس منظر تفصیل سے لا رہا ہوں، مجھے 1-2 مسئلے جو اس وقت ہمیں ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو، میں نے ان سے وہ اخذ کرنے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اس ٹکڑے کو پکڑ لیجئے۔ نماز جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے، آپ ان کی قبر پر کھڑے بھی، بھائی آپ ان کی قبر پر کھڑے بھی، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہستی کا ایک ایک بول شریعت کا حصہ بننا ہے۔ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو فیصلہ لکھتا ہے وہ آئین پاکستان کا حصہ بنتا ہے کہ نہیں؟ لیکن وہ ہستی جس کا ایک ایک عمل کس کا حکم بننا ہے؟ اللہ کا حکم بننا ہے۔ انہیں فرمایا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ آئندہ سے ان کی قبر پر کھڑے نہ ہو۔ کیوں؟ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ وَمَاتُوا، یہ اس حال میں مرے ہیں کہ وَهُمْ فَاسِقُونَ، یہ فاسق و فاجر ہیں۔ اب آئیے میرا اور آپ کا جو سبق شروع ہوتا ہے، اس آیت سے آیت نے پابندی لگا دی کہ آئندہ سے کسی کافر کی نماز جنازہ آپ پڑھ نہیں سکتے، کسی کافر کی نماز قبر پر بھی آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، اور کسی کافر کے لیے کبھی بھی آپ مغفرت کی دعا، اس آیت سے بھی پتہ چلا، اور ابھی 2-3 رکوعوں کے بعد صراحت کے ساتھ آ رہی ہیں کہ آپ کسی کافر اور مشرک کے لیے توبہ اور استغفار کر نہیں سکتے۔ اب یہاں سے 3-4 باتیں سمجھ میں آئیں۔ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلا جو میرا اس جمعے کا موضوع تھا، کہ کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ یہ کسی بھی غیر مسلم کی عبادات اور معاملات میں شامل ہو۔ حضور علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی کہ عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ، آئندہ کسی کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی، اور آئندہ آپ اس کی قبر پر بھی کھڑے۔ تو بھائیو آپ مجھے بتاؤ، اگر کسی عیسائی کا انتقال ہو، کسی غیر مسلم کا انتقال ہو، تو اس کی جو آخری عبادات ہیں جو بھی وہ قوم کرتی ہے، مسلمان اس میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو ہمارے لوگ تو بھاگے جاتے ہیں۔ اب یہ جو کرسمس جو ابھی گزرا ہے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کل ہی ایک خاتون صحافیہ کا تفصیلی مضمون پڑھا، پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ جو ہم جمعے کا جو موقف بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ہمارا موقف صحیح ہے۔ اس نے پورے دلائل سے لکھا ہے کہ ہم اہل کتاب کی خوشیوں میں شریک کیوں نہیں ہوتے۔ جھانسا دیتے ہیں نا، تخریب کاری کرتے ہیں۔ بھائی ذرا میرے الفاظ پر غور کرنا، اہل کتاب کی خوشیوں میں شریک، بھائی کس نے منع کیا ہے؟ اہل کتاب کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، اہل کتاب کی عبادت میں شریک۔ جس طرح ہم ایک غلطی کرتے ہیں، ہم شادی کے موقع پر خوشی اور نافرمانی کو ہم معنی سمجھتے ہیں۔ بھائی غور کرنا، شادی کے موقع پر خوشی اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، یہ ہم معنی ہو سکتے ہیں؟ خوشی اور چیز ہے، نافرمانی عید کے موقع پر، خوشی اور چیز ہے۔ دیکھو، ایک ہے عید کے موقع پر اعلیٰ لباس، اچھا کھانا، چھٹی، فرصت، رشتہ داروں سے ملنا، یہ تو ہے ہماری خوشی، یہ تو کیا ہے؟
اچھا مجھے یہ بتاؤ، عید والے دن یہ جو ہمارے نوجوان موٹر سائیکلوں کے وہ نکال کے جو الٹے سیدھے چلاتے ہیں، اس کا خوشی سے تعلق ہے؟ کوئی مانتا ہے؟ 14 اگست کو جو ہمارے نوجوان کرتے ہیں، اس کا خوشی سے کوئی لینا دینا ہے؟ جو کچھ ہمارے ہاں ہوتا ہے، ہم بحث کو گڑبڑ کرتے ہیں. ہم بحث کو کیا کرتے ہیں؟ بات ہوتی ہے ادھر کی لے ادھر جاتے ہیں. اہل کتاب کے ساتھ خوشیوں میں شریک ہونے سے کس نے منع کیا؟ مجھے کوئی عیسائی اپنی شادی میں بلائے، بالکل جاؤں گا. اگر ہمیں شادی کے موقع پر کوئی کہہ دے ہمیں آپ کی فلاں معاونت کی ضرورت ہے، کوئی عیسائی کہہ دے بالکل فراہم کریں گے. وہ کہیں جی مجھے فلاں معاملے میں آپ کی ضرورت ہے، حاضر ہیں. معاملات اور چیز ہیں اور عبادت میں شریک ہونا اور چیز ہے. اب اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کافر کی کسی بھی آخری معاملات یا عبادت کے پہلو میں مسلمان شریک نہیں ہو سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا، نبی جی آپ نماز جنازہ تو بڑی دور کی بات ہے، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، آپ ان کی قبر پر بھی کھڑے. اب ماشاءاللہ جی فلاں عیسائی وہ ہو گئے تو ہمارے یہاں MNA صاحب بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، MP صاحب کیا جا رہے ہیں؟ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں. کہنے لگے جی اہل کتاب میں کوئی بات نہیں، ہم ان کے اس کو ہم تو نماز جنازہ نہیں نہ کہتے، ہم تو اس کو آخری رسومات کہتے ہیں. تو بھائی اس میں کسی طرح بھی شریک نہیں ہو سکتے. ایک بات. دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ یہاں نماز آپ ذرا پیچھے آئیے، ذرا صفحہ نمبر 58 پر آئیے، اس کی دوسری لائن آئیے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم. آپ ان منافقوں کے لیے بخشش مانگیے یا بخشش نہ مانگیے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز معاف. اس آیت کا تعلق اسی سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں 70 سے بھی زیادہ مرتبہ بخشش مانگوں گا، شاید اللہ تعالیٰ ابن ابی کو معاف کر دے، چونکہ نبی رحم دل ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دی. حضرت عمر نے کہا بھی کہ آپ اس بدبخت کے لیے توبہ استغفار کرتے ہیں. اب قرآن کا یہ اسلوب خود بتا رہا ہے کہ نماز جنازہ اصل میں توبہ اور استغفار ہے. بھائی نماز جنازہ اصل میں کیا ہے؟ نماز جنازہ 4 چیزیں ہیں. ہمارے یہاں یہ فاتحہ کا بڑا مسئلہ بنتا ہے کہ جی فاتحہ پڑھتے ہیں کہ نہیں. اور ابھی ہمارے استاد مولانا تقی عثمانی نے اپنے بھائی مفتی رفیع صاحب کی نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی، تو ہمارے ہاں جو سورہ فاتحہ کے قائل لوگ ہیں انہوں نے بڑا شور مچایا. بھائی اب سمجھ لیجئے، اس قرآن کی آیت سے پتہ چلا کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ توبہ استغفار. آپ صحیح بخاری کھول لیجئے، صحیح مسلم کھول لیجئے، نماز جنازہ 4 چیزیں ہیں. اللہ کی حمد و ثنا، کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، اور مغفرت، اور اللہ کی عظمت کو اللہ اکبر کہہ کے بیان کرنا. 3 مضمون ہیں. آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد، ایک ہے جس طرح ہمارے اہل حدیث بھائی نماز والی قرات کرتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ آپ پہلے سورت پڑھیں گے پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پوری نماز والا طریقہ قرات نہیں. پہلی تکبیر کے بعد کرنا کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا. اب اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا سورہ فاتحہ بھی ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کے لیے آپ جو چاہیں پڑھ لیں. مثلا اب دیکھو میں کہ پہلی تکبیر کہی ہے، آپ نے پہلی تکبیر کے بعد پڑھ دیا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. بھئی آپ نے ٹھیک کیا کہ غلط؟ ٹھیک کیا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلی تکبیر کے بعد کہہ دیا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. تو آپ نے بالکل صحیح کیا، چونکہ حدیث میں ہے کہ نماز جنازہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے، اور مغفرت کے لیے، میت کے لیے کیا ہے؟ مغفرت کی. اچھا دوسری تکبیر کے بعد آپ نے اللہم صلی علی پڑھ لیا، ٹھیک ہے. اگر آپ نے دوسری تکبیر کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی پڑھ لیا تو وہ غلط ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے. آپ دوسری تکبیر کے بعد پڑھی جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی النبی الکریم صلی اللہ علی النبی الامی الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کوئی بھی درود پڑھ. اچھا
اور میں سمجھاتا ہوں. آپ دوسری کے بعد پڑھ رہے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ چونکہ التحیات خود کیا ہے؟ درود و سلام ہے. بھائی التحیات کیا ہے؟ درود و سلام ہے. تو دوسری کے بعد آپ نے درود و سلام پڑھنی ہے. جتنے بھی درود و سلام ہے، اگر کوئی دوسری کے بعد یہ کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک، تو بھائی اس نے درود کی سنت کو پورا کر لیا کہ نہیں؟ پورا کر لیا. اب آ جائیے تیسری تکبیر. تیسری تکبیر کے بعد آپ نے مغفرت کی دعائیں کرنی. آپ اللہم اغفر لحینا پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے. آپ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی یہ بھی ٹھیک ہے. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء وہ بھی ٹھیک ہے. اللہم اغفرہ ورحمہ، وہ مغفرت کی کوئی دعا کر رہے ہیں. آپ تیسری تکبیر کے بعد اگر یوں کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا، بھائی ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ صحیح ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں؟ مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. ہم پہلی تکبیر کے بعد اللہ کی حمد و ثنا میں چونکہ سب سے اعلیٰ چیز سورہ فاتحہ ہے بطور بھائی حدیث میں کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا ہے یا نہیں؟ صحیح حدیث ہے. سورہ فاتحہ اللہ کی حمد و ثنا ہے نہیں؟ صحیح مسلم کھول کے حضور نے فرمایا جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں یہ تعریف کا؟ تو بہترین حمد و ثنا. ہاں جھگڑا ہے بطور نماز کی قرات کے، کوئی حدیث اس پر نہیں ہے. ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہا ہو، بلند آواز سے قرات ہو رہی ہو اور اس کے بعد ماشاءاللہ لمبی سورت پڑھی جا رہی ہو. یہ کسی بھی جگہ ثابت نہیں ہے. سورہ فاتحہ قرآن کی وہ تمام آیات جو اللہ کے حمد و ثنا پر مشتمل ہیں، اگر آپ اس سے اپنی طرف سے بھی اللہ کی حمد و ثنا عربی میں کرنا چاہتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر سکتے ہیں. بات یہاں سے چلی تھی کہ ان آیات سے پتہ یہ چلا کہ نماز جنازہ بنیادی طور پر نماز نہیں ہے بھائی، کیا ہے؟ توبہ. اور اسی لیے اس میں نہ رکوع ہے، نہ سجدہ ہے، نہ التحیات ہیں، چونکہ یہ تو اصل میں جانے والے کے لیے مغفرت کی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام ہے اور اللہ کی حمد و ثنا ہے. اب آئیے، چونکہ کافر جو ہے یہ مغفرت کا مستحق نہیں ہے. بھئی کافر جو ہے یہ مغفرت کا مستحق نہیں ہے. کافر کے سامنے اس کا اللہ کی حمد و ثنا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم کافر کے لیے مغفرت کی دعا کر نہیں سکتے ہیں. اس لیے قرآن نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، آپ نہ نماز پڑھیے ان میں سے کسی ایک پر جب وہ مر جائے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور آپ ان میں سے کسی کی قبر پر بھی کھڑے نہ ہوں. کیوں؟ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا ہے. وماتوا، اور یہ اسی کفر پر مر گئے ہیں. وہم فاسقون، یہ فاسق و فاجر لوگ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ